الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرجع كيوم ولدته أمه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمارے یہاں پچھلے سالوں میں ترتیب یہ رہی کہ ایک کلاس یا ایک درس صرف اہمیت حج اور فریضہ حج سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہماری سرکار کے پاس وقت کم رہا ہمیں دینے کے لیے انتظامات منتظمین کو، اور کچھ ہمارے پاس بھی وقت کم ہے، حجاج کرام کے پاس بھی، کہ مختصر ترین حج ہو بس. اور مجھے تو یہ سن کر بڑی زیادہ تکلیف ہوئی کہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بعض حجاج یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں 5 دن میں حج کرا دو، ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسے ٹائم نہیں ہے نا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس. من حج ولم یزرنی فقد جفانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، مجھے نہ دیکھا آ کے، اس نے ظلم کیا، مجھ پر ظلم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. خیر، یہ مدینہ طیبہ جب روانگی ہوگی تو آداب مدینہ سے متعلق بات اس وقت ہوگی. طریقہ حج سیکھنے سے پہلے فلسفہ حج کو سیکھنا ہوگا. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہمیں پالا ہے. حق تعالی شانو ہمارے پالن ہار ہیں، انہوں نے ہمیں پالا ہے، اور حق تعالی شانو سے ہمارے بہت سارے رشتے ہیں. انہوں نے ہمیں رزق دیا، انہوں نے ہمیں زندگی دی، انہوں نے ہم پر انعامات کیے، وہ ہم پر رحم کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. لیکن حق تعالی شانو نے بندے کے درمیان، ہمارے درمیان اور اپنے درمیان جو سب سے اہم رشتہ ہے وہ ہے ربوبیت کا رشتہ، اسی کو بیان کیا. پالنے والا، پالنے والے کو اپنے پالتو سے محبت ہوتی ہے. پالنے والا اپنے پالتو سے محبت کرتا ہے، اور محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. اگر پالتو وفادار نہ ہو تو اس کو کوئی نہیں گھر میں رکھتا، اور اگر پالتو کتا بھی ہے اور وفادار ہے، اگر وفاداری کی صفت کتے میں بھی ہے تو اس کو پال لیتا ہے، اگر جو اس میں شریعت مطہرہ میں اس کے لیے احکام ہے. پالنے والے کو کہتے ہیں رب. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں مجھ سے اور آپ سے، ساری انسانوں سے، سب کی روحوں سے یہ سوال کیا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تمہارا پالنے والا نہیں؟ حق تعالی شانو یہ بھی کہہ سکتے: الست بخالقکم، تمہارا پیدا کرنے والا نہیں. الست برزاقکم، تمہیں رزق دینے والا نہیں. الست بمعزکم، کیا میں تمہیں عزت دینے والا نہیں؟ حق تعالی شانو نے الست بربکم کہا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور ہم نے اقرار کیا جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین،
خالق العالمین ہے، رزاق العالمین ہے، رحمان العالمین ہے، رحیم العالمین ہے، لیکن اللہ نے آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، اس رشتے کو بتایا ہے۔ ماں کو ربیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پالتی ہے، اور ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹے کو ماں سے پیار ہوتا ہے۔ بندے کی طرف سے اس پیار کا اور اس محبت کا اظہار عبادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ باندھ کے کہ میں آپ کی فرما برداری کے لیے آ کے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ان کی طرف سے حکم ہوا کہ ہمارے سامنے سر جھکاؤ تو یہ سر جھکا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پہ سر رکھ دو، وہ اپنی ناک زمین پہ رکھ دیتا ہے، اپنا سر زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ محبوب کو راضی کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جیسے ایک عاشق خرچہ کرتا ہے۔ محبوب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے انسان فاقے کرتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے۔ اور جب محبت جنون کو پہنچ جائے تو پھر اس کو اپنے لباس کی بھی پرواہ نہیں رہتی، اس کو راضی کرنے کے لیے پھٹے ہوئے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، دیوانہ بھی ہو جاتا ہے، مجنون بھی بن جاتا ہے۔ یہ حج کی جو عبادت ہے، یہ محبت کی انتہا کے اظہار کا نام ہے۔ یہ ہم پہ فرض ہے، حج فرض ہے، ٹھیک ہے فرض ہے، لیکن اس فریضے کو کس نیت سے اور کس طریقے سے کیا سمجھ کر ادا کرنا ہے۔ جب یہ سلا ہوا کپڑا اتارتا ہے احرام باندھنے کے لیے، گویا کہ یہ اللہ کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ آپ نے جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں کو میں نے اپنے سے دور کر دیا۔ اور جب یہ احرام کی چادر باندھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے کفن پہن لیا، تیرے نام پر مرنے کے لیے بھی راضی ہوں۔ محبوب کے لیے تو یہی ہوتا ہے، وہ اپنے بدن پر خوشبو لگاتا ہے احرام کی نیت کرنے سے پہلے۔ یہ توبہ کا نور ہے جو اپنے اوپر، یہ سراپا اپنے آپ کو، اپنے تمام اعضاء کے گناہوں کی معافی مانگ کر توبہ کا نور اپناتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے احرام کے لیے، یہ حقیقت میں اپنی خواہشات کا بلکہ اپنے آپ کا جنازہ پڑھتا ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر آگے جتنی عبادات آ رہی ہیں، اس نے یہ ظاہری حلیہ کر لیا، اب آگے یہ جتنی عبادتیں کرے گا یہ ساری عاشقانہ عبادتیں۔ عاشق چیختا ہے امر علی الدیار دیاری لیلا یا باللہ یا ظبیات القاع قلنا لنا الیلا یا من کننا لیلا من البشری، یہ اپنے لیلہ کعبہ کے نغمے لگاتا ہے، یہ لبیک پڑھتا ہے زور زور سے، چیخ چیخ کے۔ کبھی اس کے گھر کے گرد چکر لگاتا ہے، کبھی پہاڑیوں میں چکر لگاتا ہے، کبھی جنگلوں میں نکل جاتا ہے، مینا میں اور عرفات میں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ راضی ہو جائیے آپ مجھ سے۔ پھر وہ دشمن کے جس نے محبوب اور محب کے درمیان، 2 محبت کرنے والوں کے درمیان رکھنے ڈالے تھے بیچ میں، اپنی باتیں کر کے شیطان اس کو پتھر مارتا ہے اور اعلان جنگ کرتا ہے کہ آج سے میری اور اس کی لڑائی ہے، میں آپ کا ہوں۔ اب آخری چیز رہ جاتی ہے، سب کچھ ہو گیا، جذبات کا اظہار بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے سر کٹانے کو بھی تیار ہوں۔ تو محبوب کہتا ہے کہ سر کٹانے کی ضرورت نہیں، تم سر منڈا لو اور ایک قربانی کر دو، خون بھی بہہ جائے گا، بس ہمارے ہاں تم یہ لکھے جاؤ گے کہ سر کٹا دیا اس نے ہمارے لیے۔ یہ مختلف تصورات ہیں۔
اب جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں، جب یہ ایک عاشقانہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا اور بار بار کہوں گا، آگے بھی آپ سے یہی بات کروں گا، اور افسوس ہے کہ بار بار ایک بات کرنے کے باوجود انسان ہے، کمزور ہے، کیا کیجئے کہ عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ بات رکھ لیجئے کہ عاشق کے نصیب میں پتھر ہی ہوا کرتے ہیں، تکلیف ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ کو کتنی آسائش، ان لوگوں اتنے اچھے انتظامات کرنے کے باوجود آپ کو ایک گنا تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ایک عاشق کے عشق کا امتحان ہے، اور اس کے صبر کو آزمایا جاتا ہے، اور بس اسی کیفیت کے ساتھ جب آپ احرام باندھیں تو اسی کیفیت کے ساتھ باندھیں۔ اب تصور کر سکتے ہیں ابھی ہم لوگ کہیں 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہو تو کیسے اچھے کپڑے پہن کر اچھی خوشبو لگا کے جائے گا، اور وہ وہاں لنگی میں اور چادر میں پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ عاشق ہے نا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم آج اپنی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں عمرے کا تذکرہ ہوا تھا کہ کیونکہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں، ہماری نماز قصر ہوگی یا پوری ہوگی، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ آ جائے گی، کیونکہ ہمارا وقت تقریباً 12-13 دن حج سے پہلے کے ہیں، تو ہم جاتے ہیں عمرہ کریں گے۔ عمرے کے لیے خلاصہ یہ ہے، احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، اور حلق کرنا ہے۔ احرام اور طواف فرض تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرض اگر رہ جائے تو عبادت نہیں ہوتی، اور سعی اور حلق یہ واجب ہیں، واجب کے رہ جانے سے دم آئے گا، جیسے نماز میں واجب کے رہ جانے سے سجدہ صاحب آتا ہے۔ اگلی 7 ذی الحج کو یا 8 ذی الحج کو ہم نے احرام کرنا ہے حج کا۔ تو حج کے لیے پہلے فرائض سن لیجئے۔ حج کے 2 فرض ہیں اور 1 شرط ہے۔ شرائط تو خیر ساری وہی عمرے والی ہیں، عاقل بالغ ہونا۔ یہ جو نیت ہے نا، نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، یہ ایک گنا احرام کے اندر داخل ہے۔ ویسے تو حج کے 2 فرض کہے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی فرض ہے، اگر یہ نہیں ہوئی تو عبادت ہی نہیں ہوگی۔ نیت کرنا، نمبر 1 نیت کرنا۔ نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب نیت کر لے نماز کی تو فوراً تکبیر تحریمہ باندھنا ہوتی ہے، تو جب حج کی نیت کریں گے تو فوراً تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوسرا ہے طواف زیارت۔ یہ حج کے بعد جو طواف کرنا ہے یہ فرض ہے، اس کی تفصیل اس کے موقع پر آئے گی۔ اور دوسرا جو اس کا فرض ہے، یا تیسرا فرض کہیے، وہ ہے وقوف عرفہ۔ عرفات، میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کر، یعنی کہ جب وہ زوال شروع ہوگا، زوال کے وقت سے لے کے ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ وقوف کہلاتا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص احرام حج کا باندھے اور وہ عرفات نہ جائے 9 ذی الحج کو تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی 9 ذی الحج کو عرفات چلا گیا اور اس نے طواف زیارت نہیں کیا، اس کا بھی حج نہیں ہوا۔ حج کے واجبات میں نے عرض کیا تھا کہ فرائض کے بارے میں قاعدہ کلیہ کہ فرض کے چھوٹ جانے سے عبادت سرے سے ہوئی نہیں، جیسے نماز میں کوئی فرض چھوٹ جانے سے کوئی عبادت نہیں ہوتی، اسی طرح واجب کے چھوٹ جانے سے عبادت تو ہو جائے گی لیکن ناقص ہے۔ جیسے نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، تو حج اور عمرے میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم دینا پڑتا ہے۔
حج کے واجبات 6 ہیں. مزدلفہ کا وقوف کرنا. نمبر 2 رمی کرنا، شیطان کو کنکر مارنا. نمبر 3 قربانی کرنا. حلق کرنا، سر یا قصر کرنا، سر کے بال منڈانا یا کٹانا. رمی، قربانی کرنا اور حلق کرنا. حج کی سعی کرنا اور طواف وداع کرنا. دوبارہ گنوا دیتا ہوں: وقوف مزدلفہ، رمی، قربانی، حلق، حج کی سعی اور طواف وداع. یہ 6 ہو گئے. ان کو ازبر کر لیجئے. ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹی تو دم آ جائے گا. دم آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی اضافی. اور جیسے حج تمتع میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قربانی شکرانے کی ہوتی ہے، یہ قربانی شکرانے کی نہیں، جرمانے کی ہے. یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کا مداوع کرنے کے لیے. ایک 7واں واجب یہ سمجھ لیجئے کہ رمی، قربانی اور حلق 2، 3 اور 4 پر جو لکھا ہے رمی، قربانی، حلق، ان میں اسی طرح ترتیب رکھنا. پہلے دن کی رمی کر کے حلق سر منڈا کر احرام سے نہیں نکل سکتے جب تک قربانی نہ ہو جائے. یہ بات بار بار آپ حضرات سے عرض کروں گا، اور آپ لوگ جب اپنے کمرے میں ہوں گے تو اس کا مذاکرہ بھی آپس میں کرتے رہیے کہ رمی، قربانی اور حلق اس کے درمیان ترتیب واجب ہے. اگر کسی کو دیکھا ایک صاحب اپنے جاننے والوں میں کہ بھئی انہوں نے تو سر منڈا کے اور کپڑے وپڑے پہن لیے، ہم 3 دن سے احرام کی چادروں میں، تو لوگ اپنا بھی حلق کرا لیتے ہیں دیکھا دیکھی میں. اب اس کے اوپر بکری لازم آ جائے گی. رمی، قربانی، حلق، ان کے درمیان ترتیب واجب ہے. حج کا احرام. احرام باندھنا حج کی شرائط میں سے ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی گزرا کہ عمرے کی جیسے شرائط میں احرام باندھنا ہے. اور ابھی بھی میں نے عرض کیا احرام کی چادریں وہی، مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا. اور خواتین کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. خواتین کا کہ جو لباس ہے پہنا ہوا یہی احرام بن جاتا ہے. بس ان کو نیت کرنا ہوتی ہے، ان کے صرف چہرے کا احرام ہے. اور یہ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ سر پر خواتین ایک کپڑا باندھتی ہیں تاکہ بال نہ ٹوٹیں، تو وہ ان کا احرام نہیں ہے. اور اس کو وضو کرتے ہوئے مسح اسی کے اوپر کر لیتی ہیں، اس سے مسح نہیں ہوتا، اس سے نماز نہیں ہوتی. اس کے لیے اس کپڑے کو ہٹانا ہوگا اور سر پہ مسح کرنا ہوگا. سات ذی الحج کی شب منا روانگی، جو آپ نے احرام باندھنا ہے یہ 7 ذی الحج کی شام کو یا 8 ذی الحج کی صبح کو. آپ کے جو منتظمین ہیں یہ وہاں جا کر ہی طے کریں گے کہ بھئی آپ کو ہم کتنے بجے ہماری بسیں آ جائیں گی. بعض دفعہ رش کی وجہ سے جلدی دے دی جاتی ہیں بسیں، 7 ذی الحج کی شام کو بسیں مل جاتی ہیں، اور بعض دفعہ 8 ذی الحج کی صبح کو بسیں ملتی ہیں. تو آپ کے منتظمین آپ کو پہلے سے بتا دیں گے کہ بھئی اس وقت آپ تیار رہیے. اچھا، جو بھی وقت دیا جاتا ہے اس میں 2-3 گھنٹے ذہن میں رکھیے، کیونکہ پوری دنیا حج کے لیے جا رہی ہے. آج جتنے ہیں مکہ میں تو ساری سڑکیں وڑکیں سب وہ وہاں پہ رش ہوتا ہے، تو اس میں پھر بے چینی کا اظہار نہ ہو. بس آپ تیار رہیے فوجیوں کی طرح کہ بس اب جیسے ہی جانا ہوگا فوراً بسوں میں بیٹھیں گے اور روانہ ہو جائیں گے. 7 ذی الحج کی شب یا 8 ذی الحج کی صبح انشاءاللہ مینا روانگی ہو گیا. میں یہاں پر وہ چادریں باندھنے کا طریقہ دوبارہ عرض کر دوں یا ضرورت نہیں ہے؟ بھائی بلال بعد میں کر لیں گے. آپ نے جب احرام چادریں کر لی اور 2 رکعت پڑھ لی، جسم کے اضافی بال وغیرہ صاف کر لیے،
بدن پر خوشبو لگا لی، اپنے چادروں پہ بھی خوشبو لگا لی، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ کے آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ اب یہ حج کے احرام کی پابندیاں ہیں، اس کے اندر وہی سب چیزیں جو گزشتہ درس میں آپ کو بتائی تھیں کہ وہ آپ کے اوپر سب چیزیں لازم ہو جائیں گی۔ اب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یکم ذی الحج سے قربانی تک جو لوگ قربانی کر رہے ہیں وہ ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہیں تراشیں، یہ مستحب ہے؟ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کر رہا ہو، اور حاجی کے لیے مستحب یہ ہے کہ احرام کے لیے وہ یہ کرے۔ یہ حاجی کے لیے مستحب ہے کہ وہ احرام کے لیے اپنے ناخن تراش لے، اپنے داڑھی اور مونچھ کو درست کر لے وغیرہ۔ تو یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ حاجی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ یہ کر لے۔ آپ نے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ روانہ ہو گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم مینا کی وادی کی طرف جا رہے ہیں اور آج 8 ذی الحج ہے۔ مینا یہ وہ مبارک وادی ہے جہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اور ہجرت سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی وادی میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں حجاج سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ جو زمانہ جاہلیت میں لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہی وہ مبارک وادی ہے جہاں پر اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلے سال 12 یا 18 جتنے لوگ بھی تھے، دوسرے سال 72 افراد آئے، انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اور یہی وہ وادی ہے کہ مدینہ طیبہ جانے کی یہاں دعوت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہی وہ وادی ہے کہ جس وادی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حجۃ الوداع کا جو خطبہ سنتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ اسی مینا کی وادی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انبیاء اکرام علیہ والسلام کا یہاں پر گزر ہوا، یہاں ٹھہرنا ہوا۔ یہ مبارک وادی ہے۔ ان امر منا لعجب، صحابی نے عرض کیا مینا کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ہی ضیقۃ، یہ تو بہت تنگ سی وادی ہے، یہ بہت تنگ سی وادی ہے، اور اس میں اتنے سارے لوگ کیسے آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اس وقت 1.25 لاکھ افراد تھے کہ جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا، اور وہ مشقت اٹھانے والے لوگ تھے، ان کے لیے جناب گدے اور فلاں اور خیمے اس قسم کی چیزیں تو تھی نہیں صحابہ کے پاس، وہ تو زمین پر سونے والے لوگ تھے۔ اس پر صحابہ کو حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ اتنی چھوٹی سی وادی میں 1.25 لاکھ لوگ کیسے آ گئے؟ اسی چھوٹی سی وادی میں اب 40 لاکھ اور 50 لاکھ لوگ بھی آتے ہیں۔ ان امر من العجب، مینا کا معاملہ بہت عجیب ہے، تو یہ ضیقۃ، بہت تنگ سی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مینا کی وادی کے بارے میں صحابی کو یہ جواب دیا کہ اس کی مثال ماں کے رحم کسی ہے، کہ بچہ اس میں پرورش پاتا ہے، اس کو تنگی محسوس نہیں ہوتی، 9 ماہ تک اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے اور اس کو تنگی محسوس نہیں ہوتی بچے کو۔ اسی طرح یہ اس وادی کے بارے میں، یہ مینا کے خیموں کا فضائی منظر ہے، یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کی تصویر ہے۔ اس کے یہ باہر کا اس کا دروازہ، یہ اندر کا یہ راستہ، یہ دیکھیے کولر رکھے ہوئے سیدھے ہاتھ کی تصویر میں، اور ایک صاحب گزر رہے ہیں تو دوسرے کے گزرنے کی جگہ نہیں، یہی اس کا اتنا ہی راستہ ہوتا ہے، اتنی ہی جگہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اندر جو گدے لگے ہوئے ہیں ان کی جو چوڑائی ہے یہ 20 انچ ہوتی ہے بھائی بلال، 20 انچ ہوتی ہے،
آپ کے ساتھ میں اگر برابر والا کوئی ساتھی سو رہا ہے اور اس کو نیند میں کروٹ لی تو وہ آپ کو بھی جگائے گا، خود تو جاگے گا ہی انشاءاللہ، آپ کو بھی جگائے گا کہ ابھی تلبیہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اس میں ایئر کولر لگے ہوئے ہیں، اگرچہ یہ گرم ہوا دیتے ہیں دن میں، رات میں ٹھنڈی دیتے ہیں، رات میں سردی لگتی ہے، دن میں گرمی لگتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود یعنی کہ نیچے آپ کے گدا ہے اور یہ دری ہے. میں نے اپنے والد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ کے ساتھ 1999 میں حج کیا. تو یہ پتھریلی جگہ ہے، تو بس وہ ایک پتلی سی وہ دری تھی نیچے جو وہی تھی. تو یہ میرا جس کروٹ پہ میں سویا تھا وہ بہت عرصے تک یہ حصہ میرا سن رہا. وہ پتھر پہ سوئے رہے تو سن ہی رہے گا، خون کا دوران سن رہا. اب تو ماشاءاللہ بڑا کچھ لگ گیا ادھر، لیکن پھر بھی مشقت ہے. آپ کو نماز میں مشقت، آپ کو کھانے میں مشقت، یہ سب صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، تمام حجاج کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ ابھی 5 اسٹار ہوٹل سے اتر کے عزیزیہ آئے ہیں اور عزیزیہ سے یہاں آئے، آہستہ آہستہ سڑک پر لا رہے ہیں اللہ میاں اپنے عشاق کو. تو دھیان تو لیں دوبارہ. ابھی مزدلفہ کی رات بھی بتاتا ہوں سڑک پہ گزرنی. یہاں استنجے خانے پر لمبی لمبی قطار ہوتی ہے، بعض دفعہ 10 12 لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح وضو کے لیے بھی لمبی قطار ہوتی ہے. یہ چیزیں سب آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ مشقتیں آپ مطلب گزریں گے اس سے، یہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہو، یہ نہ ہو کہ اچانک ہو تو آدمی کو وہ. اور پھر آپ حالت احرام میں، شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور طبیعت میں چڑچڑاپن بھی ہے. یہ استنجا خانے کی قطار میں لگا وہ یہ قصہ میں ہر سال سناتا ہوں. آج آپ کو بھی سناتا ہوں. تکلیف دہ بات ہے اور اس طرح کے بے تحاشا واقعات ہیں. اب استنجا کی قطار میں لگا ہوا، برابر میں جو قطار بنی ہوئی تھی وہ بھی بیچارے، ان کو شاید تقاضا زور کا ہوگا اور تکلیفیں تو بہرحال ہوتی ہیں. بعد دفعہ پانی ختم ہو گیا، اب یہ کسی کے اختیار میں تو نہیں. تو ان صاحب نے کہ اپنے آگے ان کے ساتھ جاننے والا ہی ہوگا، اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ ہور اس دوزخ چ کتنے دن رہنا ہے، اس دوزخ میں اور کتنے دن رہنا ہے. گیا حج تو میں پیسے خرچ کر کے آئے نا، یہ ہر دوسرے جملے پہ نکلتا ہے، پیسے خرچ کر کے آئے. تم پیسے خرچ کر کے آئے ہو نا، کباڑا ہو گیا سب کچھ. اللہ کی ذات بہت غیرت والی ہے، بہت غیرت والی ہے. حج ہی کا بیان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حج ہی کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. اللہ کی نشانیوں کا احترام بھی یہ ہے دل کا تقوی. اس کا بھی اللہ کے ہاں اسی کی قدر کی جائے گی، اللہ کی نشانیوں کی اور اللہ تعالیٰ کی علامات کی. بیت اللہ ہے، قرآن کریم ہے، مقام ابراہیم ہے، جتنے شاعر اللہ، یہ سب شاعر اللہ ہے. منی، مزدلفہ، عرفہ، یہ سب مقدس مقامات ہیں. یہاں تک کہ وہ شیطان کے نشان کے لیے جو جمرہ بنایا گیا ہے، یہ جمرہ، یہ کنکر آپ اس دیوار کو نہیں مار رہے، آپ اس شیطان کو مار رہے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ناپاکی پھینکنا اور کوئی الٹی سیدھی چیز پھینکنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی بے ادبی ہے اللہ کے شاعر کی. بہت پیچیدہ اور نازک مراحل ہیں یہ دین کے. یہ قصہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں نے آپ کو سنایا، لیکن یہ مثال کے طور پر یہ بات عرض کرنا کہ اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد ہمارا عقیدہ سب سے اونچا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، سب سے اونچا مقام. وہ اپنی زبان کو شہادت کی انگلی اور
انگوٹھے کے درمیان پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھینچ رہے ہیں. صحابی نے پوچھا کیا ہوا, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے پھنسوا دیا ہے. میں نے سنا کہ کئی لوگوں کو زبان کے بل گھسیٹ کر, کئی لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر, وَهَلْ يُكَبَّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ, ان کی زبان کی کھیتی کی وجہ سے ان کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھے پھنسوا نہ دے. تو قابو سب کے ساتھ ہوتا ہے, سب آزمائش سب پر آتی. ایک خالص دنیا دار آدمی, وہ بارش تھے, سفید داڑھی تھی, لیکن وہ عالم نہیں تھے, تاجر تھے. وہاں ملاقات ہوئی, پرانی بات ہے, جدہ ایئرپورٹ پہ. شدید گرمی کا زمانہ, عمرے کا سفر تھا, اور ہم لوگ کسی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں آیا, گاڑی والے کی وجہ سے. پہلے تو وہ گاڑی آئی نہیں, دھوپ میں کھڑے رکھا. ابھی جب گاڑی آئی, وہ بابا جی مجھے بھولتے نہیں ہیں, وہ عالم نہیں تھے, وہ ان سے تعارف بھی ہوا, مجھے اچھے لگے. وہ مسکرائے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک. کوئی بھی ناگوار بات سنے مسکرائے اور لبیک پڑھیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک. میں حیران ہوا اس سے, کہاں سے سیکھ کر آئے ہیں یہ ادب کہاں سے سیکھ کر آئے. جی وادی منی میں, یہاں پر آپ کو ظہر, یہ مسجد خیف ہے, یہ منی میں ہی ہے, اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں 60 انبیاء کی قبریں, 60 انبیاء کی قبریں. منی کے بارے میں بات چل رہی تھی. یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہاں پر ظہر, 8 ذی الحج کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اگلے دن حج کا دن جو ہے اس کی فجر, یہ 5 نمازیں پڑھنا یہاں سنت ہے. آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اس کے علاوہ آپ ذکر کریں, آپ تسبیحات کریں, آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, آپ تلبیہ پڑھیں, لبیک پڑھیں. بس یہاں پر رہ کے یہ کرنا ہے, اور کوئی مخصوص کوئی عبادت نہیں ہے اس وادی میں. یہااں ایک مسئلہ اور وضاحت کر دوں کہ جیسے ہم 7 ذی الحج کی شام کو اگر نکل جاتے ہیں, کیونکہ یہاں آنا ظہر تک ہے, یا 8 ذی الحج کی صبح کو نکلتے ہیں, تو عرفات جانے کے لیے ہمیں تو فجر یہاں پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہی میں معلم ہمیں گاڑیاں دے دے کہ بھئی چلیے آپ عرفات پہنچیے, ابھی سے پہنچیے. تو اس وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ رات میں جانا مکروہ ہے, فجر پڑھ کر یہاں پہ ہمیں جانا ہے. تو اگر آپ فجر پڑھ کر گئے اور راستے میں کہیں پھنس گئے, کیونکہ رش تو ہوگا, اور جو آپ کا رکن اعظم ہے حج کا, جو فرض ہے, وہ رہ گیا تو کیا ہوگا؟ تو ایک کراہت سے بچنے کے لیے فرض کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی, ہو سکتا ہے فجر پڑھ کر ہم جائیں, 5 نمازیں یہاں پڑھیں, ورنہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم فجر سے پہلے ہی عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں, اور فجر جا کر ہم میدان عرفات میں پڑھیں. یہاں پر تلبیہ سے متعلق ایک حدیث شریف نظر سے گزری, من اضحى محرما ملبیا, جس نے صبح کی, سورج چڑھا اس حال میں کہ وہ احرام کی حالت میں تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا, اور بدستور اس حالت میں رہا. 8 ذی الحج کو ہم پورے دن, صبح ہی ہم انشاءاللہ احرام باندھ لیں گے اور پورا دن احرام میں ہیں, اور اسی حالت میں سورج غروب ہو گیا کہ یہ احرام کی حالت میں تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا. وجبت لہ الجنہ, ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی. من اضحى محرما
ملبیا وجبت لہ الجنہ، کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یرفع صوتہ بالتلبیہ، وہ اپنے تلبیہ کو بلند کرتے تھے، اور آواز اتنی بلند کرتے تھے کہ اگر دو پہاڑوں کے درمیان گزرتے تو ان کی وادی میں آواز گونجتی تھی۔ تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیے گا۔ ہماری روانگی منی سے انشاءاللہ یہ اتجاہ القبلہ کے بورڈ لگے ہوں گے، یہ آپ کو قبلے کا رخ بتانے کے لیے کہ قبلہ اس طرف ہے، اپنی نمازوں وغیرہ کے لیے۔ 8 ذی الحجہ کی شب ہماری روانگی ہے عرفات۔ ہم 8 ذی الحجہ کی شب ہی رکھیں ذہن میں۔ یہ رات، اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الترویہ، لیلۃ الترویہ۔ ترویہ یہ 2-3 وجہ ہیں اس کا ترویہ رکھنے کی۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رات کو اپنا خواب بیان کیا تھا۔ یہ ان مبارک اور راتوں میں سے پہلی رات آئی ہے حج کی کہ جس کی فضیلت احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے من احیا اللیال الاربع وجبت لہ الجنہ، جس نے 4 راتوں کو زندہ کیا، یعنی کہ 4 راتوں میں عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لیلۃ الترویہ، یہ ترویہ کی رات، 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات۔ 8 ذی الحج کی اپنی رات ہے حضرت؟ 8 ذی الحج، یہ 9 کی، یہ 8 کی ہے۔ 8 ذی الحج کی رات، یہ حج کے دنوں میں، ویسے تو عام دنوں میں پہلے رات آتی ہے، رات کو ہم تراویح پڑھتے ہیں، صبح روزہ رکھتے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں رات بعد میں چلی جاتی ہے۔ یہ اسی لیے 8 ذی الحج کی رات اس کو کہا لیلۃ الترویہ۔ یہ 8 ذی الحج، پہلی رات یہ 8 اور 9 کی درمیانی رات۔ ولیلۃ عرفہ، 9 اور 10 کی درمیانی رات۔ ولیلۃ الاضحیٰ، یہ بھی 9 اور 10 کی درمیانی رات، جس نے قربانی کرنی ہوئی، قربانی کی رات، صبح قربانی ہے نا۔ اور چوتھی رات ہے عید الفطر کی رات۔ یہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس شخص نے ان کو زندہ کیا، یعنی اس میں عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم تو حالت احرام میں ہوں گے انشاءاللہ۔ عرفات، میدان عرفات، یہ اس میں نقشے میں آپ کو بتایا گیا ہے میدان عرفات کے بارے میں۔ یہ جو سفید، یہ میدان عرفات ہے۔ جس کی حدود میں ہمیں 9 ذی الحج کو داخل ہو کر اپنا حج ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ پہلے عرفات کے بارے میں جو فضائل پہ بعد میں آئیں گے، پہلے یہ اس میں بورڈ لگے ہوئے ہیں میدان عرفات کے، کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ عرفات کی حدود ہیں، کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں نکلنا، صرف اس میدان عرفات کے اندر ہی اندر رہنا ہے آپ کو۔ یہاں کے خیمے، منی کے خیمے سے اور تھوڑا سا، اور اس ہاں کیا مبارک چیزیں ہیں، ابھی اس کو اونچا نیچا تو کہہ نہیں سکتے، یعنی کہ یہاں اور زیادہ مجاہدہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے مقابلے میں سہولیات اور کم ہے۔ جبل رحمت یہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آدم اور حوا علیہم السلام دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اسی کی وجہ سے جب دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اسی کی نسبت سے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حج کے مناسک سکھائے تو ان سے پوچھا عرفات، تو اسی وجہ سے اس کو عرفات کہتے ہیں، کہ آپ سمجھ گئے، پہچان گئے تمام مسائل کو۔ تو یہ میدان عرفات ہے، یہ جبل الرحمہ ہے۔ یہاں جہاں حج کا خطبہ جی آتا ہے وہ مسجد نمرہ ہے، اور
اس مسجد شریف کا یہاں سے حج کا خطبہ ہوتا ہے۔ اس مسجد کا آدھا حصہ میدان عرفات میں اور آدھا حصہ میدان عرفات کے باہر ہے۔ تو جو میدان عرفات کے باہر کا حصہ ہے وہاں نہیں جا سکتے، حالت حج کے لیے جو شخص گیا ہوا ہے وہ باہر جائے گا تو حج خراب ہو جائے گا۔ اب آپ حضرات کو اس سلسلے میں یہ مشورتاً عرض کروں گا کہ جبل رحمت کی اگر زیارت کرنے کا شوق ہے تو حج سے پہلے چلے جائیے، جا کر دیکھ کے آ جائیے، مسجد نمیرہ دیکھ لیجئے، یا حج کے بعد اگر موقع ہو، اگر وقت ہو تو اس میں دیکھ لیجئے۔ عین حج کے دن جبل رحمت پر جانا یا مسجد نمیرہ میں جانا، اس میں مشقت بہت ہو جاتی ہے، مانگنے کا وقت سارا گزر جاتا ہے اس میں، دھکوں میں اور رش میں، کبھی بعض دفعہ ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہی خیمے میں اللہ جل شانہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ دعائیں کی جائے۔ آج 9 ذی الحج ہو گئی، حج کا دن آ گیا۔ آج 9 ذی الحج سے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے تکبیر تشریق شروع ہوگی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 13 ذی الحج کی عصر تک چلے گا۔ اب یہ ہے کہ آپ جب احرام میں ہوں گے تو سلام پھیرتے ہی پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیا، اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھ دیجئے۔ اگر ہم فجر انشاءاللہ یہاں پہنچ کر پڑھ لیتے ہیں تو ہلکا پھلکا اور باقاعدہ کھانے کا تو نظام نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، ہلکا پھلکا کچھ کھا کے آپ آرام کر لیجئے اور اپنے آپ کو سونے میں مشغول کر دیجئے، کیونکہ اب آپ کو جو جاگنا ہے وہ بہت لمبا جاگنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے سے اوپر کا معاملہ ہو آگے۔ اب یہ حج شروع ہوا ہے نا، حج مشکل ہے، اس میں غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی، تھکا ہوا بہت زیادہ ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، آرام دیجئے، خوب آرام دیجئے۔ جیسے ہی زوال کا وقت ہوگا ہم ظہر کی اذان دیں گے اور اس کے فوراً بعد ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے اور اپنے حج میں مشغول ہو جائیں، اپنی دعاؤں میں، رونے میں، اللہ کو یاد کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ تو اس کے لیے آپ حضرات آرام کر لیجئے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے آپ کو بیدار کر دیں گے، آپ اپنا استنجا وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر بالکل تیار ہو کر آ کے اپنے خیمے میں تشریف فرما، وہاں پہ باجماعت نماز ہوگی۔ یہ رکن اعظم ہے اور یہ آج مانگنے کا دن ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ جل شانہ اسمان دنیا پر کما یلیق بشانہ، جیسے ان کی شان ہو، وہ نزول اجلالی فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، حل من داع فاجیب لہ، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی پکار پر میں لبیک کہوں۔ حل من مسترزق فارزقہ، ہے مجھ سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دوں۔ حل من مستنصر فانصرہ، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا اس کی مدد کروں۔ حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا ہے مصیبت کہ جس کو میں عافیت دے دوں، ہے کوئی بیماری میں، ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اور حق تعالی شانہ سے بندے اس میدان میں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں آتا ہے کہ حق تعالی شانہ فرشتوں کو، آسمان کے فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے جاؤ من کل فج عمیق، زمین کے نشیب و فراز سے اٹھ کر آئے ہیں، رنگ و نسل ان کا الگ، ان کی ملک الگ، اور پوری دنیا کے ہر قسم کے علاقے سے، افریقہ کے جنگلات سے بھی اٹھ کر آیا ہوا ہے اور تھر کے صحرا سے بھی اٹھ کر آیا ہوا ہے، ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور مجھ سے یہ یرجون رحمتی ویخافون عذابی، یہ میری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اے فرشتوں تم سب گواہ رہنا کہ جس چیز کی یہ امید لے کر آئے ہیں میری رحمت، وہ میں نے ان کو دے دی، اور جس چیز سے ڈر رہے ہیں میرے عذاب سے میں نے ان کو بچا لیا۔ فرشتوں کو کے سامنے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کا وقت شروع ہوا زوال سے۔ اس میں آپ تسبیح پڑھیں،
اس کے اندر تلاوت کریں، اس کے اندر اللہ کے سامنے روئیں، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی عبادت دعا مانگ سکتا ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے چلے گا۔ گرمی بہت زیادہ ہوگی، اس چیز کا بھی خیال رکھیے، اپنے ساتھ وہ اسپرے گن رکھیں، پانی اپنے اوپر مارتے رہیے، بہت تیز گرمی ہوگی۔ اور جو اپنے خیمے میں وقوف عرفہ، ایک حاجی حالت احرام میں میدان عرفات میں پہنچ گیا، اس کا حج شروع ہو گیا، اس کے لیے کوئی خاص نیت، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس جیسے ہی وقت داخل ہوگا حج شروع ہو گیا خود بخود۔ اب کوئی شخص کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا کرے، جو شخص کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بیٹھ کے دعا کرے، جو بیٹھ کے دعا نہیں کرتا وہ بوڑھا ہے، معذور ہے، وہ لیٹ کے دعا کرے۔ اور کوئی شخص اگر سو گیا میدان عرفات میں، آنکھ لگ گئی، سو گیا، اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ اور نیند کی حالت میں بھی اگر کسی کی آنکھ لگ گئی اور پورا وقوف کا وقت اس میں وہ سویا رہا، وہ آنکھ لگ گئی اور تو اس کی نیند میں بھی وہ حاجی صاحب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا آج جوش میں۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما من يوم اکثر ان يعتق اللہ عبدا ما من يوم اکثر ان يعتق اللہ فیہ عبدا، کوئی دن بڑھ کر نہیں ہے، کوئی دن بڑھ کر نہیں ہے عرفہ کے دن سے، کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ شب قدر، ذی الحجہ کی 10 راتیں، جتنے بھی دن ہیں برکت والے دن، جمعے کا دن ہے، جتنے بھی برکت والے دن ہیں، ان سارے دنوں میں کوئی بھی میدان یوم عرفہ کے سے بڑھ کر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے غلاموں کی آزادی کے حساب سے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ سبحانہ بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ آج ہی کے دن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لفظ شیطان کے لیے گئے، اصغر، ادحر، احقر، اغیظ، کہ میں نے آج سے پہلے یہ 4 الفاظ میں ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ اصغر، گھٹیا ہوتے ہوئے، گھٹتے ہوئے، ادحر، رسوا ہوتے ہوئے، احقر، حقیر ہوتے ہوئے، اغیظ، غصہ ہوتے ہوئے، شدید ترین غصہ ہوتے ہوئے، شدید ترین رسوا ہوتے ہوئے، آج سے پہلے میں نے شیطان کو نہیں دیکھا الا یوم بدر، سوائے بدر کے دن کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا بتایا کہ جب آسمانوں سے 313 اور 1000، مشہور ہے، سارے تمام اہل ایمان کو وہ مارے کا یاد ہے جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور وہ پورے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو وہ دن بنا، بدر کا دن۔ اس دن شیطان بہت خوش تھا کہ آج یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو جائیں گے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ، یہ میری محنت ہے ساری زندگی بھر، آپ ان کو آج ختم کر دیں، قیامت تک آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہو۔ سوچئے کس کیفیت میں آ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہوگی، اور شیطان کتنا خوش ہوا ہوگا یہ سن کے کہ آج ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اور جب آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور اس وقت جو شیطان کی حالت ہوئی تھی وہی حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہی حالت اس وقت میدان عرفات میں شیطان کی ہو رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ میدان عرفات میں جب یہ میدان عرفات سے جب حاجی نکلتا ہے، اور حق تعالی شانہ فرشتوں میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی بخشش کا اعلان کیا ہے، میں نے ان کو اپنی رحمت دے دی اور اپنے عذاب سے بچا لیا ہے، تو اس وقت شیطان کہتا ہے قوم فتنتهم 70 سنة و60 سنة غفر لهم فی طرفة عین،
وہ قوم کہ جس کو 60 سال لگا کر 70 سال لگا کر میں نے اللہ سے دور کیا تھا. 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر، جس کے اوپر 70 سال کی میری محنت لگی ہوئی تھی. غفر لہم فی طرفت عین، پلک جھپکنے میں ان کی مغفرت ہو گئی، ان کی معافی ہو گئی. یہ میدان عرفات. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا. کیا منظر ہوگا، حضور میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے، صحابہ ارد گرد ہوں گے 1.25 لاکھ، اور ہر طرف سب کی آوازیں، کوئی اللہ اکبر پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا. تو میدان عرفات میں ایک آواز تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ مؤذن تھے نا، یا بلال انصت الناس، بلال ان کو چپ کراؤ، لوگوں کو چپ کراؤ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان پر چلے گئے اور وہاں جا کے آواز لگائی، ایھا الناس انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے خاموش ہو جاؤ. فانصت الناس، لوگ خاموش ہو گئے، سناٹا ہو گیا میدان. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے میرے رب کا سلام پہنچایا اور مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کو، یہ جو میدان عرفات میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں، ان کو ہم نے معاف کر دیا. صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے، کبیرہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا. ذمے لینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ضامن ہو گئے. صحیح ہے، ہم ضمانت لیتے ہیں ان کی. جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے سلام بھیجا اللہ کا، اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر آئے اور کہا ہے کہ یہ اہل عرفہ کی مغفرت کا فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کا اعلان کر دیا. تو جب یہ خبر یہ سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، النا خاصۃ یا رسول اللہ، کیونکہ جو فضیلت اتر رہی ہے نا، کبھی بدری صحابہ کے لیے اتر رہی ہے، کبھی فضیلت اتر رہی ہے السابقون الاولون، جو شروع میں ایمان لے کر آئے، انہوں نے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. مہاجرین کی فضیلت آ رہی ہے، ہجرت کری جنہوں نے. کبھی انصار کی فضیلت آ رہی ہے کہ انہوں نے، اہل مدینہ نے مدد کی مہاجرین کی. ہر ایک جو جماعت تھی صحابہ کی، مختلف جماعتیں تھیں کہ جن کی الگ الگ فضیلتیں تھیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، النا خاصۃ یا رسول اللہ، یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ السابقون الاولون، مہاجرین والانصار، پہلے شروع میں ایمان لائے، تکلیفیں مارے کھائیں، مہاجرین ہیں انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، انصار ہیں انہوں نے قربانیاں دی، سب کچھ لٹا دیا. پھر اتنی ساری مشقتوں سے گزرنے کے بعد 23 سال کا لمبا وقت گزرا. النا خاصتاً، یہ ہمارے لیے، یہ جو کل مسلمان ہوئے ان کے لیے، النا خاصتاً، یہ ہمارے لیے خاص ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ سنیے ذرا. فرمایا ھذا لکم خاصتاً، یہ تمہارے لیے خاص ہے، مطلب یہ تمہاری جو جماعت ہے. وَلِمَنْ أَتَى بَعْدَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کے لیے بھی خاص ہے، قیامت تک جو اس میدان عرفات میں آتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، ان کے لیے خاص ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ اکبر. اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے. زور سے کہا انہوں نے، آج اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت ہوئی ہے تو بڑے مضبوط آدمی. بتائیے باقی صحابہ کا کیا حال ہو. لکم خاصتاً، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے تو وہی تھے نا
جنہوں نے قربانیاں دیں، بچے، کسی کے ماں شہید ہو گئی، کسی کا والد شہید ہو گیا، کسی کا بچہ شہید ہو گیا، خوب معذور ہے بیچارہ، تکلیفیں اٹھائی ہیں ساری. چلو جو بعد میں اسلام لائے وہ بھی ہیں، سب نے تکلیفیں اٹھائی سب. چلو یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مقام صحابیت نصیب ہو گیا. آپ یہ سوچئے کہ اس میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، پتہ ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اس وقت بھی 15 صدیوں کے بعد آنے والے ہم ناپاکوں کے لیے بشارت سنائی ہے، وَلِمَنْ أَتَىٰ بَعْدَكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ تمہارے بعد جو آئیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دے گا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. یہ میدان عرفات. ہم لوگ عصر کے بعد انشاءاللہ یہ کھلی جگہ میں باہر آ جائیں گے جب دھوپ کی سختی کم ہوگی. ہم عصر پڑھیں گے اپنے احناف کے وقت پہ، حنفی وقت پہ. یہاں پر اجتماعی طور پر کھلے آسمان کے نیچے دعا کریں گے اور سورج کے غروب تک دعا کریں گے. 9 ذی الحج کی شب، یہ وہ رات ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، جو عرفات کی رات بھی ہے اور قربانی کی رات بھی ہے. وہ جو حدیث میں نے سنائی 4 راتوں میں، اس ایک رات میں وہ 2 راتیں جمع ہو رہی ہیں. حاجی کے لیے عرفات کی رات اور غیر حاجی کے لیے عید قربانی کی رات. اور حاجی قربانی بھی کرتا ہے اور حج بھی کر رہا ہے، اس کے لیے یہ 2 راتیں جمع ہو گئی ہیں. اس رات کے بارے میں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو زمین پہ پھرتی، حدیث شریف میں آتا ہے، اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود پڑتا ہے، وہ جماعت لے جا کر اس شخص کا نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر وہ سلام پہنچاتی ہے کہ فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے آپ کی امتی نے. کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. ہم سے اچھا ہمارا نام ہی صحیح ان کے دربار میں تو گیا ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رات جو آئی ہے 10 ذی الحج کی رات، یہ رات شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے ہی نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص مخصوص عبادت. بلکہ اس رات میں تو یہ بھی ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا اور مغرب کی نماز آپ کو بھی نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھیے گا. اس رات میں کوئی عبادت نہیں بتائی، اور اس رات کو شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات کیوں بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات کو تہجد پڑھی. میں عرض یہ کر رہا، حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں؟ پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس رات میں تہجد نہیں پڑھی، بعض فرماتے ہیں کہ اس رات میں تہجد پڑھی ہے. جو فرماتے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کے لیے فرضیت ہٹا دی گئی. ٹھیک ہے. اور ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پڑھی تھی. میں اس قول کی بات کر رہا ہوں جس میں نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کوئی خاص طور پر کوئی عبادت نہیں بتائی، اور اس رات کو شب قدر سے زیادہ فضیلت والی رات کیا کہیں. ہمارا ساتھی ہے، اس کا قصہ ہمیشہ سناتا ہوں. جب یہ سورج غروب ہوا، اس کو فضائل سننے کا بڑا شوق ہے. کہتے ہیں یہ رات شب قدر سے زیادہ فضیلت ہے. میں نے کہا جی. یہاں کیا عمل کرنا ہے؟ آج رات کو کیا عمل کرنا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ساتھ رہو، بتاتے ہیں کیا عمل کرنا ہے. ہم لوگ عرفات سے پیدل آتے تھے اس وقت. عرفات سے پیدل چلے 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 چلے. کتنا کلومیٹر ہے بھائی بلال؟ 7 کلومیٹر. جب مزدلفہ میں داخل ہوئے تو دنیا تھی، وہ جو چوڑی چوڑی سڑکیں، لوگوں نے بیٹھ بیٹھ کے بس ایک آدمی کو گزرنے کی جگہ، اور پھر دھکا بھی لگتا ہے اور پیچھے سے ہجوم ہے. تو
اب جب ہم پھنسے ریلے میں دونوں طرف سے پیچھے، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہوتا، اس نے مجھے یوں پکڑ لیا اور میری شکل دیکھ کے کہہ رہا ہے، چہرے بالکل قریبی تھے ہمارے، کہہ رہا مر گئے۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا، تھوڑا سا مسکرایا، تو وہ ہنسی کہاں آتی ہے ایسی حالت میں، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اس رات میں صبر کرنا یہ اس رات کی عبادت ہے، برداشت کرنا۔ گزشتہ سال کرونا کے بعد پہلا حج تھا، عرفات کے بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ہم عرفات سے چلے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں، مغربین پڑھی ہیں، مغرب عشاء پڑھی ہے اور پھر فجر پڑھی ہے، اتنا پوری رات لگ گئی راستے میں، بسوں میں پھنسے ہوئے، راستے میں پھنسے ہوئے، ایسا بھی ہوا۔ گزشتہ سال سورج غروب ہوا، اس میں اگلے 10-15 منٹ میں ہم اپنی بسوں میں تھے، اور اس کے خیال اگلے 10 منٹ میں ہماری بس چل گئی ہے، اور اب 7 کلومیٹر کتنا خالی روڈ پہ لگا ہوگا، کیونکہ رش نہیں تھا نا گزشتہ سال۔ ہم جب پہنچے تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ عشاء کا وقت داخل ہوا ہے یا نہیں، کہ نمازیں دونوں اکٹھی پڑھنی ہیں، یہ تھا، اتنی سہولت۔ لیکن وہ شیطان اپنے سارے کے سارے تیر لے کر آیا ہوا ہے نا، مطلب میں حجاج کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ خوشی کا موقع ہے، تم حج کر کے آئے ہو، چہرے پر ایک خاص کھچاؤ ہوتا ہے، کبھی بیوی سے لڑ رہا ہوگا، کبھی کسی سے لڑ رہا ہوگا، چٹائی پہ لڑ رہا ہے، کسی چیز پہ لڑ رہا ہے، کہاں آ گئے، عجیب و غریب صورت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تمہاری یہ رات انہی کاموں میں گزر جائے، یہ رات بہت صبر و تحمل کی، یہ میں بار بار بات کہوں گا، اور لیکن عمل کم لوگ کرتے، لیکن ہمارا کام تو اذان دینا ہے بھائی، ہم بار بار کہیں گے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، ہم عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، عرفات سے روانہ ہوں گے مزدلفہ کے لیے۔ مغرب کی نماز ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، ہمیں مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عرفات سے مزدلفہ پیدل بھی روانگی ہوتی ہے لوگوں کی، اور یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس میں مٹا ہوا آ رہا ہے یہاں پہ، یہ آپ کو حدود بتائے گا کہ یہاں سے مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، یہاں مزدلفہ ختم ہو رہا ہے۔ وہاں مسجد مشعر حرام بھی ہے، یہ جس کا قرآن کریم میں بھی جس مقام کا تذکرہ ہے کہ یہ مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم واشد ذکرا۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے اپنے اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہیں، اپنے بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اپنے ابا کو یاد کرتا ہے، اللہ کو ایسے پکارو، یہ رات ایسے پکارنی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تلبیہ پڑھے۔ ہم یہاں پہنچ کر مزدلفہ میں وقوف مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ کی حدود کا ضرور خیال رکھیے گا، وہ جو سائن آئے تھے اس کا خیال رکھیں، آپ نے حدود کے اندر رہنا ہے، اور یہیں پر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھنی ہے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر 2 ساتھی ہیں، وضو کر کے آئے، اس میں لمبی چوڑی جماعت کا انتظار مت کیجیے گا، 2 3 ساتھی کمرے کے ساتھی وضو کیا، ایک آدمی اذان دے، اقامت کا اور نماز پڑھی مغرب کی نماز، سلام پھیرتے ہی اٹھے اور پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ یہاں پہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو کنکر چننے ہیں، اور کنکر کی تعداد 70 کے قریب رکھیے۔ کنکر یہ ہاتھ پہ رکھ کے انہوں نے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، بڑے بڑے یہ پتھر نہیں اکٹھے کر لینے، کنکر جیسے چنے کے دانہ اس کے لگ بھگ ہو، اور اس کو دھو کے پاک کر لیجئے، کیونکہ یہ شیطان کو مارنا ہے۔ میں چھوٹا تھا اس وقت، ابا جان نے کہا کہ اس کو دھو کے پاک کر لو، میں نے کہا شیطانی کو، میں نے کہا پاک کیوں کرنا ہے؟ نا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جانور بھی، بکریاں بھی کبھی ہوتی ہیں، ناپاک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا شیطانی کو مارنا ہے
تو ناپاک مار دیتے؟ شیطان ہی کو تو مارنا ہے، اس پر کیا فقیہ کہنے لگے کہ بیٹا قربانی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا ناپاک خون نکالنے کے لیے اس کو ذبح کیا جاتا ہے نا، ناپاک خون نکل جائے اس کو، لیکن چھری پاک ہونا ضروری ہے. چھری ناپاک ہوگی تو جائز نہیں ہے، مکروہ ہے. تو اسی طرح کہا کہ یہ شیطان کو قتل کرنے کی یا اس کو ذبح کرنے کی یہ چھریاں ہیں، یہ تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اور شیطان کو ناپاکی سے پیار ہے، پاکی سے نفرت ہے. اس کو تکلیف پاکی سے ہوگی، ناپاکی سے. لوگ وہاں جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں نا، کیا غلاظت کے بوتلیں پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ شیطان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. جی تو کنکر اٹھانا ہے چنے کے دانے سے کچھ، یہ خود بھی اٹھا سکتے ہیں. اگر بوڑھا ہے نہیں، سنت کی نیت سے اٹھائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے اٹھائیے. اگر کوئی بالکل نہیں ہو سکتا، ایک آدھ پتھر تو اٹھا لیجیے. بڑے پتھر کو توڑ کر اس کو نہیں وہ کرنا، بس کنکر ہی چننے، توڑنا نہیں، کنکر ہی چننے. اور ان کو دھو کر پاک کر لیجئے. اگر وقت ہے فجر کی نماز میں تو سو جائیے، اور یہاں کوئی چٹائی آپ کے پاس ہو یا کوئی گتا مل جائے، سڑک پہ ہی سونا ہے. اور آپ کو وہ نیند اس رات میں نصیب ہوتی ہے، تجربہ ہے، جس سے بھی پوچھا کہ ایسی پرسکون نیند نہیں. سڑک پہ سوتا ہے آدمی اور ایسی پرسکون جیسے بچہ ماں کی آغوش میں سوتا ہے نا لوری سنتے ہوئے، کیونکہ یہ رجع کیوم ولدتہم، آج ایسے ہو گیا جیسے ماں نے اس کو جنا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہوا ہے. تو نیند بڑی سکون کی آتی ہے. فجر کی نماز یہاں پڑھیے گا. اور فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت فجر کے بعد ہے. یہ ان واجبات میں سے ایک واجب ہے جو میں نے عرض کیے تھے 6، کہ جن میں سے فجر کی نماز کے بعد کے فوراً بعد اس کا وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے. اور وقوف کے لیے بس یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھی، طلوع آفتاب فجر صبح صادق فجر جیسی فجر کا وقت داخل ہوا، وقوف مزدلفہ کا وقت بھی شروع ہو گیا. آپ نے جو فجر کی نماز پڑھی ہے یہ بھی وقوف میں آئی ہے. آپ چلتے ہوئے گئے ہیں، چلتے ہوئے جو آپ جا رہے ہیں، مطلب حدود سے گزریں گے، مزدلفہ ہی میں چل رہے ہوں گے نا مینا کی طرف، تو یہ وقوف ہو گیا. چلتے ہوئے دعا کر لیجئے، اگر اور رک کے دعا کی تو اور بھی اچھی بات ہے. آج آپ کو جانا ہے مینا. آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 10 ذی الحج. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہاں سے تو پیدل ہی آئیں گے، کوئی سواری تو ہوتی نہیں. باقی آپ کے منتظمین آپ کو اس کے سلسلے میں رہنمائی کریں گے. مزدلفہ سے یہ جب آپ روانہ ہوں گے، پیچھے آؤ، یہ اس طرح کا شیڈ بنا ہوا ہے، اس کے نیچے سائبان میں چلتے ہوئے جائیں. ہجوم سے، رش سے بچتے ہوئے چلنا ہے آپ کو. رش میں نہیں جانا کبھی بھی، رش سے ہمیشہ دور رہیے. آج کے دن 10 ذی الحج کو آپ کو جو کام کرنے ہیں وہ کرنی ہے رمی، قربانی، وہی ترتیب والی، رمی، قربانی اور حلق. رمی، قربانی اور حلق. رمی شیطان کو کنکر مارنا. آج کے دن 10 ذی الحج کو آپ روانہ ہوں گے جب مزدلفہ سے، تو پہلا جمرہ آئے گا اور پھر دوسرا جمرہ آئے گا. ان دونوں کو چھوڑ کر آج صرف اس جمرے کی، تیسرے جمرے کی، جہاں سے آپ آ رہے ہیں اس رخ سے 2 جمرے چھوڑ کر تیسرے جمرے کی رمی ہوگی. رمی کیسے ہوگی؟ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکر پکڑ کے، رغما للشیطان ورضا للرحمن، شیطان کو رسوا کرنے کے لیے، رحمان جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے، بسم اللہ اللہ اکبر ایسے پھینک دیں گے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹکا کے مارنا ہے، ایسا نہیں ہے. بس وہ جو اس کا وہ بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر پھینک دیجیے. حکم پورا کر رہا ہے. رغما للشیطان ورضا للرحمن بسم اللہ اللہ اکبر. 7 کنکر مارنے ہیں، اور الگ الگ 7 کنکر مارنے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو معذور ہے اور وہ نہیں جا سکتا بڑھاپے کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے، تو وہ کسی کو، بیٹے کو یا اپنے کسی کو بھی وہ وکیل بنائے گا کہ میں تمہیں اپنی رمی کا وکیل بناتا ہوں یا بناتی ہوں. تو یہ پہلے اپنی رمی کرے گا، پھر
اور جنہوں نے ان کو وکیل بنایا ہے ان کی رمی کرے گا 7 کنکر، رغما للشیطان ورضا للرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے بکل حصات رماہا، ہر اس پتھر کے بدلے جو اس نے پھینکا ہے، ایک کنکر کے بدلے، حق تعالی شانہ، اس شخص کا ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں کہ جو اکیلا گناہ دوزخ لے جانے کے لیے کافی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو ایک گناہ اکیلا دوزخ لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حق تعالی شانہ اس ایک پتھر پر ایسا گناہ بخشتے ہیں کہ جو اکیلا گناہ دوزخ لے جانے کے لیے کافی تھا۔ کتنی ساری نیکیاں، بہت فضیلت کی بات ہے۔ خود رمی کیجئے، اور رمی کے بعد یہ آپ کو ترتیب بتائیں گے آپ کے منتظمین کہ آپ نے رمی کے بعد کس طرح ان سے رابطہ کرنا ہے اور ان کو اطلاع کرنی ہے۔ یہ لوگ تو چونکہ قربان گاہ چلے جاتے ہیں رمی کر کے، اپنے متعلق آدمی جو آپ کی قربانی کرے گا اس کو اطلاع کریں کہ میں نے رمی کر دی ہے، ہماری قربانی کر دیجئے۔ اور جب تک ان کی طرف سے اطلاع نہ آئے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، سر نہیں مڈانا۔ جب آپ کی اطلاع آ جائے کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو آپ اب 2 کام آج کے ہو گئے، 10 ذی الحج کے، رمی بھی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی، اب حلق کرا دیجئے۔ اب غسل کر کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے، ستھرے صاف کپڑے پہن لیجئے۔ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں سوائے میاں بیوی کے، وہ ایک دوسرے پہ ابھی بھی حلال نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ ابھی حج چل رہا ہے آپ کا، صرف احرام کی دیگر پابندیاں آپ سے ہٹی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے پر حلال نہیں ہوئے۔ آج حج کا جو دوسرا رکن تھا، یعنی کہ دوسرا فرض تھا، 2 فرض تھے نا حج کے، کہ جس کے ایک کے بھی رہ جانے سے حج نہیں ہوگا، اب 10 ذی الحج کو دوسرے فرض کا وقت شروع ہو چکا ہے، طواف زیارت۔ طواف زیارت کے لیے آپ پیدل جانا چاہیں، پیدل کا بھی راستہ ہے کہ رمی کے بعد چلے گئے، اور وہاں جو اجرت پہ گاڑی ملتی ہے اس میں بھی جا سکتے ہیں، جو بھی طریقہ کار آپ اختیار کریں، آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ اب طواف زیارت میں 1-2 مسئلے سمجھنے کے۔ طواف کا طریقہ تو آپ کو آتا ہی ہے۔ اگر آپ نے رمی کر لی، ابھی آپ کی قربانی کی اطلاع نہیں آئی اور آپ احرام کی چادروں میں ہیں، آپ احرام کی چادر میں ہیں کہ بھئی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اتنے گھنٹے میں بتاتے ہیں، آپ نے سوچا کہ میں طواف زیارت کر کے آ جاؤں۔ آپ اب طواف زیارت کے لیے گئے ہیں تو وہی استباح کریں گے، یہ چادر دیجیے، استباح کریں گے، اپنی دائیں بغل سے چادر گزار کے استباح بھی کریں گے، اور وہ جو شروع کے چند چکروں میں، 3 چکروں میں جو آپ کو رمل کرنا تھا، پہلوان کسی چال چلنی تھی، وہ بھی آپ کریں گے۔ رمل بھی ہے اور استباح بھی ہے۔ استباح اس کو کہتے ہیں، سیدھا کندھا کھلا ہو اور بائیں ہاتھ کے کندھے پر چادر کا دوسرا سرا ڈالا، یہ رمل بھی کریں گے اگر آپ چادروں میں ہیں۔ اور اگر آپ چادر میں نہیں ہیں، آپ گھر چلے گئے تھے اور آپ کو اطلاع آ گئی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، آپ نے حلق کرا لیا، کپڑے پہن لیے، اب آپ کو اپنا یہ بازو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رمل آپ پھر بھی کریں گے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد وہی 2 رکعت نفل پڑھے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد حج کی سعی، جو واجبات میں سے 6 واجبات میں سے ایک واجب حج کی سعی بھی تھا، وہ آپ نے کرنی ہے، وہ بھی اسی مطلب انہی کپڑوں میں۔ اگر آپ احرام میں کی چادروں میں تو احرام کی چادروں میں کیجیے، اگر عام کپڑوں میں تو عام کپڑوں میں کیجیے، اور اس کے بعد آپ اپنے مینا کے خیمے واپس آ جائیں گے۔ 11 ذی الحج، 11 ذی الحج کی رمی کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اگلا دن یہ 8، 9، 10، چوتھا دن ہے آج حج کا۔ آپ اپنے خیمے سے یا جہاں پہ بھی آپ ہیں، آج آپ کو ظہر کے بعد سے آپ کو دوبارہ رمی کے لیے آنا ہے جمرات کی، اور آج آپ کو تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ جس طرف سے آپ آئیں گے، پہلے
جمرے کی رمی کریں گے، وہی 7 کنکر، رغمن للشیطان ورزن للرحمن بسم اللہ اللہ اکبر، 7 کنکر، اور اس کے بعد پھر ہٹ کے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں گے. پھر دوسرے جمرے پر آئیں گے اور 7 کنکر لگائیں گے، اور پھر ایک طرف قبلے کی طرف رخ کر کے ایک طرف ہٹ جائیں گے اور قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے. پھر تیسرے جمرے کی رمی ہوگی اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. 11 ذی الحج کو کل جس جمرے کے بعد دعا نہیں تھی، آج بھی اس جمرے کے بعد دعا نہیں. پہلے اور دوسرے کے بعد دعا ہے، تیسرے کے بعد نہیں. 7 کنکر لگائے. اگر کسی نے کوئی وکالت کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی رمی پوری کرنے کے بعد اس کی طرف سے رمی کرے. لیکن چونکہ واپس آنے کا راستہ نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو یہ ہے کہ پہلے اپنی رمی کری 7 کنکر، پھر جس نے وکیل بنایا اس کی طرف سے رمی کی، پھر اگلے جمرے پر آئے دعا کی، پھر اگلے جمرے پہ آئے دعا کی، اور تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں. 11 ذی الحج آج آپ کو رمی کرنی ہے. اور اگر کل آپ نے طواف زیارت نہیں کیا تھا تو آج کر لیجئے 11 ذی الحج کو، یہ فرض ہے. اور جب تک یہ فرض ادا نہیں ہوگا، جو ایک چیز جو احرام کی پابندی لگی ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوگی، یعنی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں. 11 ذی الحج کو رمی کے بعد اگر طواف زیارت نہیں کیا تو آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیے. 12 ذی الحج 12 ذی الحج کو بھی اسی طرح جیسے 11 ذی الحج کو تھا. اچھا، 11 ذی الحج کو جو ظہر سے وقت شروع ہوا تھا آپ کی رمی کا، یہ اگلے دن کی صبح صادق تک، فجر تک یہ وقت رہے گا. رات میں بھی کر سکتے ہیں رمی. 12 ذی الحج کو وہی ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا، ظہر سے وقت شروع ہوگا، اور یہ بھی اگلی فجر تک رہے گا. اور اس کی ترتیب بھی یہی ہوگی کہ پہلے جمرے کے 7 کنکر اور پھر دعا، دوسرے جمرے کے 7 کنکر اور پھر دعا، اور تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے. یہ آج ہے 12 ذی الحج. اگر آپ نے طواف زیارت ابھی تک نہیں کیا تو اس کا وقت، یعنی کہ اس فرض کی ادائیگی کا وقت، اور اگر یہ فرض ادا نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا، اس کا وقت 12 ذی الحج کا سورج غروب ہونے تک ہے. اور اگر سورج غروب ہو گیا تو دم آ جائے گا، دم آ جائے گا، اور فرض پھر بھی ادا کرنا ہوگا. اور اگر اس کو ادا کیے بغیر واپس چلے گا تو حج نہیں ہوا، حج دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ 12 ذی الحج کے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ آپ کو منتظمین بتائیں گے کہ آپ کو اپنی رہائش گاہ پہ جانا ہے، یا مطلب آپ کے آج 5 دن پورے ہو گئے، حج مکمل ہو گیا. اب ایک چیز رہ گئی صرف واجب آپ کا، وہ ہے طواف وداع، الوداعی طواف کرنا. یہ واجب ہے. اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے طواف زیارت کر لیا، طواف زیارت کر لیا، اس کے فوراً بعد سے اس کا وقت شروع ہو گیا. اور طواف وداع، طواف زیارت کے بعد کوئی اگر آپ نے نفلی طواف کوئی بھی کیا ہو، وہ طواف الوداع خود ہی بن جائے گا، بھلے آپ 10 دن اور رہے. طواف زیارت کے بعد پہلا طواف وہ طواف الوداع ہے. تو یہ طواف وداع اگر کسی کی فوراً مدینہ طیبہ روانگی ہے تو طواف زیارت کے ساتھ ہی کر لے، دونوں طواف ایک ساتھ کر لے. اور اگر کوئی اور عمرے کا احرام وغیرہ باندھنا چاہتا ہو تو وہ تنعیم چلا جائے، مسجد عائشہ یا جعرانہ، ان مقامات سے جا کر بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. 1-2 چیزیں میں عرض کر دوں. میدان عرفات کی فضیلت سے متعلق جو بات چل رہی تھی، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان عرفہ کے دن بعد زوال، یعنی کہ جب شروع ہو گیا وقت، میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ 100 مرتبہ، اور قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پوری 100 مرتبہ، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، یعنی کہ درود ابراہیمی کا پہلا حصہ اس کے آخر میں وعلینا معہم 100 مرتبہ. جو شخص یہ پڑھ لے، یہ 3 چیزیں، اللہ جل شانہ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اس بندے کی کیا جزا ہے
جس نے میری تسبیح، تحلیل، تکبیر اور تعظیم و تعریف اور ثنا کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی، اور اگر وہ اہل عرفات کے لیے بھی شفاعت کرتا تو میں قبول کرتا، اگر وہ سب کے لیے بھی شفاعت کرتا، سفارش کرتا، میں اس کی سفارش قبول کرتا۔ کچھ مسائل ہیں، کوئی جی، خواتین کا اگر کچھ عذر ہو، جو شرعی عذر اگر کسی خاتون کو پیش آ گیا تو وہ اسی حالت میں احرام باندھیں گی حج کا، اسی حالت میں وہ منا جائیں گی، اسی میں عرفات جائیں گی، اور طواف زیارت کے لیے چونکہ حرم میں داخل ہونا، کیونکہ ناپاک مرد ہو یا عورت ناپاکی کی حالت میں ہو، اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ تو اسی حالت میں وہ مینا، عرفات وغیرہ جائیں گی، اور طواف زیارت کے لیے وہ اپنے پاک ہونے کا انتظار کریں گی، جب وہ غسل کر لیں گی تو طواف زیارت کریں گی۔ جی، طواف زیارت کر لیا تھا، حج کی سعی بھی کر لی تھی، اب اگر خاتون کو عذر لاحق ہوا اور طواف وداع باقی ہے، واجب تھا باقی ہے، تو ایسی خاتون سے طواف وداع کا وجوب ہٹ جاتا ہے، وہ بغیر طواف وداع کیے بھی جا سکتی ہیں۔ باقی وہ سعی کے مسائل تو سارے میں گزشتہ درس میں آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ ہر طواف کا باوضو کرنا ضروری ہے، اور سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں، اور طواف کا مسلسل کرنا ضروری ہے بغیر رکے، سعی میں آرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ویل چیئر پر کوئی کسی کو طواف یا سعی کرا رہا ہے تو طواف کرانے والا بھی اگر نیت کر لے گا تو اس کا بھی طواف اور سعی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، یہ نیچے خواتین کا اسپیکر بند کر دیجئے۔ ہاں جی، خواتین، ہم جو مرد حضرات حلق کریں گے، خواتین اپنے بال تینوں طرف سے ایک پور کاٹیں گی، اس سے ان کے وہ حلال ہوں گی، احرام چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے وہ حج کا ہو۔ یہ نیچے کا اسپیکر بند کر دیجئے خواتین کا۔ کوئی ہے یہاں پہ؟ نیچے جو خواتین ہیں وہ بھائی رافع کی والدہ سے کوئی مسائل پوچھنا ہو ان سے وہ پوچھ لیں، اس دوران ہم یہاں دعا کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ سوالات دعا کے بعد کر لیتے ہیں۔ بی لکھا ہوا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، یا اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، یا اللہ، یا اللہ مقبول حج کی سعادت نصیب فرما، مبرور حج نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے فضائل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، یا اللہ وہ سارے فضائل ہم سب کو کم محنت میں عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اس سفر کو ادب والی حاضری بنا، مقبول حاضری بنا، یا اللہ، یا اللہ ہماری محرومی کا سبب نہ بنانا، یا اللہ ہماری محرومی کا سبب نہ بنانا، یا اللہ ہماری بخشش کا سبب بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات تھوڑی دیر تشریف رکھیے تاکہ خواتین اگر کچھ مسائل وغیرہ پوچھنے ہیں تو وہ پوچھ لیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ کس قصر کی نماز کا مسئلہ بتائیے۔ ہم 14 کو جائیں گے، اور
26 کو تم ہم مسافر ہیں نا جی. پورے سفر کے دورانیے میں جو بھائی بلال کے ساتھ ان کے گروپ میں جتنے حضرات جا رہے ہیں، یہ پورے سفر میں مکہ میں بھی اور حج میں بھی یہ مسافر رہیں گے. 2 رکعت مسافر کے لیے کیا ہے؟ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ. سفر اگر چل رہا ہو تو دوران سفر سنت نماز کو ترک کر دینا سنت ہے دوران سفر. اور اگر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ فِي الْأَسْفَارِ. تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ سنتیں اور نفل پڑھ لے، افضل ہے. اور اگر نہ پڑھا تو گناہ گار نہیں ہوگا. اور فجر کی نماز کی سنتیں تو پڑھی جائیں گی. ظہر کی جو فرض ہیں اس کے 2 رکعت ہوں گی، عصر بھی 2 رکعت ہوں گی، اور مغرب تو 3 رکعت ہیں. عشاء کی بھی 2 رکعت ہوں گی اور 3 وتر ہوں گے. اور اگر امام پوری نماز پڑھا رہا ہے، اگر وہیں مقیم ہے تو اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے. پورے سفر میں ہماری یہ ترتیب رہے گی. طواف زیارت اگر نہیں کیا اور اب طواف زیارت کا وقت آ گیا اور اگر ناپاکی ہے تو پاک ہونے کا انتظار کریں گے. وقت گزرنے کے بعد بھی وہ کر سکتی ہیں عذر والی خاتون. قربانی 2 طرح کی ہے. ایک مالی قربانی جو صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے ہر سال ہم سب ادا کرتے ہیں. ایک قربانی یہ حج پر جو تمتع والا قربانی دے گا، یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہے. دونوں الگ الگ ہیں. مالی قربانی الگ ہے، حج کی قربانی الگ ہے. یہ حج کی جو قربانی ہے، جو شکرانے کی دم کی جو قربانی ہے، یہ حدود حرم میں ہوگی، اس کے باہر نہیں. مالی قربانی آپ یہاں کروا لیجیے. جی ارشاد فرمائیے. جی رمی کا وقت تو صبح صادق سے شروع ہو گیا، لیکن ہم چونکہ مزدلفہ کا وقوف کر کے آئیں گے تو ہم اگلے دن صبح صادق تک یہ رمی کر سکتے ہیں. لیکن رمی آپ جب بھی کریں گے قربانی اسی کے بعد ہوگی اور قربانی کے بعد ہی حلق ہوگا. پہلے دن کی جو رمی ہے اس کا سمجھیے کہ 24 گھنٹے کا وقت ہے. جی جی ارشاد فرمائیں. وہ آپ کو آپ کے منتظم بتائیں گے، وہ انتظامی معاملہ ہے. جی ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ پہلے طواف زیارت کر لیجئے اور اس کے بعد سعی کر لیجئے، پھر آ کے طواف وداع کر لیجئے. اور اگر اس طرح کر لیا کہ پہلے طواف زیارت کر لیا اور سعی سے پہلے ہی طواف وداع کر لیا تب بھی ہو جائے گا. ہاں 7 چکر پورے کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیجئے، پھر آ کر 7 چکر لگا لیجئے. مسلسل 14 چکر لگانا مکروہ ہے. وہ جو طواف میں شروع میں آپ نے جو نیت کر لی وہ 7 ہی چکر کی ہے، 7 چکر کی نیت کر لی. جی ایسی ویزلین جس کے اندر خوشبو نہ ہو مل جاتی ہیں، وہ لگائی جا سکتی ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی آواز. جی 12 ذی الحج کو واپسی ہو جائے گی. جی اگر 13 کے لیے رکنا چاہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جا کے 13ویں تاریخ کی رمی کر لیں. وہ جی وہ آپ اپنے منتظمین سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے اسی وقت. مالی قربانی الگ ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو کرنی ہوگی، لیکن مسافر پہ قربانی ہے نہیں. صحیح ہے. لیکن اگر مالی قربانی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ ہوگی، وہ تو آپ طے کریں گے نا ضروری ہے یا نہیں. ہاں نہیں، حج کی قربانی الگ ہے. جی قصر پڑیں گے.
غسل کے لیے یہ ہے کہ صابن استعمال نہیں کریں گے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کے اوپر پانی ڈال سکتے ہیں اور جسم مل کر میل بھی نہیں اتار سکتے۔ جی یہ چادریں ہیں، احرام آپ کی نیت کا نام ہے، چادریں اتار کے، یہ لباس ہے یہ احرام کا، اس کو اتار کے غسل کر لیا، پانی ڈال لیا اور بدل، اور اگر خدا نخواستہ ناپاک ہو جائے تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ حلق کرا کے طواف زیارت کے لیے گیا اور مجھے کب تک آنا واپس ہے؟ مینا میں جو آپ کا قیام ہے، یہ ہٹا دو، یہ لگا رہا ہے، مینا میں جو آپ کا قیام ہے، یہ رات کا وقت، رات کا وقت، رات کا کچھ پہر مینا میں گزارنا سنت ہے، صحیح ہے؟ اگر رہ گیا کسی وجہ سے کہ آپ فرض ادا کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے طواف زیارت اور آپ مبیت مینا نہیں کر سکے تو اس کے اوپر دم نہیں آئے گا۔